الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. قابل قدر واجب الاحترام جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا معین الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آج کے جلسہ میں شریک میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا معین الدین صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ مجھے اپنے اس اہم محافل اور مجالس میں مجھے یاد کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ سال بھی میں نہ آ سکا۔ اس کا بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ دوستوں کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ سال 14 ستمبر کو بلوچستان کے مستون کے ایریے میں مجھ پر بم بلاسٹ ہوا، دھماکے میں شدید زخمی ہوا، لیکن آپ دوستوں کی دعاؤں کی برکت سے، بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے، مجھ سے محبت اور عقیدت رکھنے والے دوستوں، طلباء، علماء اور نوجوانوں کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی۔ لہذا اس بنیادی عذر شرعی کی بنیاد پر میں حاضر نہ ہو سکا۔ ان سال بھی حضرت مولانا معین الدین صاحب نے مجھے آج سے 5-6 مہینے پہلے یہ تاریخ لیا تھا اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اطراف، اسلام آباد کے راستے، لاہور کے راستے، یہ سارے بند تھے۔ رات بھی میں لاہور سے تقریباً رات 8 بجے میں نکلا، کانو کی تک میں 4 گھنٹے میں پہنچا، حالانکہ یہ 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ اور میں لاہور سے میرا ارادہ تھا کہ آج میں آنا تھا۔ 20 تاریخ کو میں کوئٹہ سے اسلام آباد آیا، اسی نیت سے، اسی ارادے سے۔ 21 کو پھر میں گجرات پہنچا، وہاں دوستوں کا ایک پروگرام تھا، وہاں میں شریک ہوا۔ پھر رات کو کاموکی میں دوستوں نے ایک مدرسے میں دستار بندی کا پروگرام رکھا تھا، وہاں بھی میں شریک ہوا۔ رات قیام کاموکی میں رہا، تو ارادہ یہی تھا کہ تھوڑا قریب ہو جاؤں، اسلام آباد کے بجائے لاہور سے سفر باول نگر اور بنشن آباد آسان ہوگا میرے لیے، لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے اور کافی دیر ہونے کے بعد کہ مغرب تک ہم یہاں لاہور میں تھے کاموکی میں، مولانا طلحہ صاحب بھی آئے تھے مولانا معین الدین صاحب کی طرف سے، اور مولانا معین الدین صاحب سے فون پر بھی بات ہوئی، ان سے گزارش کی کہ آدمی کافی وقت گزر چکا ہے، اگر صبح گاڑی آتی، ہم صبح 12 بجے روانہ ہوتے تو وہاں 6-7 بجے ہم پہنچ سکتے تھے، لیکن ابھی اس وقت روانہ ہونا، پھر رات کو پتہ نہیں ہم کب پہنچیں گے۔ تو مجھے بیماری کی شکایت بھی ہے، کمر میں درد ہے اور تھکاوٹ بھی ہے اور راستے بھی بند ہے، اس لیے
ان سے گزارش کی تھی مولانا معین الدین صاحب سے، قاری ابو بکر صاحب سے، مولانا طلحہ صاحب سے، تو انہوں نے شفقت فرمائی اور میری یہ درخواست قبول کرتے ہوئے مجھے اجازت دی۔ میں مولانا معین الدین صاحب کا اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں فضلاء کو، خواہ وہ درس نظامی سے فارغ ہوئے فضلاء ہو یا حفاظ اور قرآن ہو، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام و فضلاء کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق میں ہمت دے کہ وہ علم کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ جہاں تک عام لوگ یہاں آج کے درسگاہ میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں، لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین سے وابستہ رہیں اور ہماری یہ وابستگی مضبوط رہے تو دینی مدارس کو مضبوط رکھیں اور دینی مدارس اور علماء کرام سے تعلق مضبوط رکھیں، کیونکہ ہماری وابستگی دین سے یہ تین طریقوں سے ہے: دین کی اشاعت، دین کی حفاظت اور دین کی اقامت۔ قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ فرق عصری سیاست اور اسلامی سیاست میں بھی یہی ہے